تقریر لے کر آ رہے ہیں بھائی محمد محمود جماعت نہومی۔ بھائی کا موضوع جہاد فی سبیل اللہ، اور آگے مقرر کے طور پر تیار رہیں گے بھائی محمد عبداللہ گاری جماعت کافیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي كتب علينا القتال والصلاة والسلام على من قاتل وجاهد في سبيل الله وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا لإعلاء كلمات الله. أما بعد، قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علامات کافرہ طلبہ کی طرف سے انتظام شدہ آج کی اس مسابقہ کے جلسہ کے واجب الاحترام میرے سرتاج اساتذہ کرام، ماہر منتظمین اور میرے سامنے بیٹھے عزیز طلباء کرام، آپ سب کو میری دل کی دھڑکنوں سے مبارکباد۔ آج کی میری گفتگو کی موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور اس موضوع پر کچھ لفظ کشائی کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تپتی ہوئی دھوپ کے سائے میں شہادت کے جذبے سے سرشار، توحید و ایمان کی نیزوں سے لیز، اسلام کی بقا کو منزل مراد بنائے 313 کا لشکر، اور ایک جانب 1000 کا لشکر۔ وہاں پر ہتھیاروں کی بھرمار ہے تو یہاں پر جذبہ ایمان، وہاں پر مال و دولت کی ہوس ہے تو یہاں پر اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کی ضد کے محاذ کا آغاز ہوتا ہے۔ فضا نعرہ تکبیر کی نعروں سے گونج اٹھتی ہے، اور کفار کے تلوار و تلے بھی احد احد کا پیام ملتا ہے کہ 313 کی معمولی تعداد 1000 کی لشکر کو رون ڈالتی ہے، کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے۔ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم، ورنہ تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، اور مومن کو حقیقت میں کمزور تم نہ سمجھو، یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے۔ اور آپ 14 صدیوں بعد امت کی اس حال پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ صدیوں سے فلسطینی بچوں پر مظالم کا ہونا اور غزہ کے ان معصوم بچوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ ہمارے ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں، مگر افسوس ہمارے صداون اسلامی ممالک کے ان بزدل حکمرانوں کی سوچوں پر کہ خاموش تماشائی بنائے بیٹھے ہیں اور صرف تماشائی دیکھنے پر مصروف ہے۔ سو میں کیوں نہ کہوں کہ امت کے تیرے آگے آگے بہت کے پڑا ہے۔ یہ تو وہ امت تھی جس نے دنیا کو علم سے آشنا کرایا تھا، لیکن آج ہمیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مغربی ممالک کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہی امت ہے جس کے شیخ نوجوانوں سے کبھی کیسر و کسرا کی ایوان لرز جایا کرتے تھے، مگر آج ان سے کوئی نہیں ڈرتا۔ یہ وہی امت ہے جس میں محمد بن قاسم جیسے نوجوان پیدا ہوا کرتے تھے۔ جناب اعلیٰ، یہ وہی امت ہے جو کشمیری بیٹی کی سر سے چادر کھینچنے والوں کی پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنے والا محمد بن قاسم جیسے نوجوان پیدا کرتی تھی، لیکن آج ہم میں ایک ایسا نوجوان موجود نہیں۔ کبھی یہ صلاح الدین ایوبی کی صورت اس امت کی نمائندگی کرتا تھا، کبھی طارق بن زیاد کی صورت، کبھی محمود غزنوی کی صورت، مگر آج ہم میں ایک ایسا نوجوان موجود نہیں۔ جناب اعلیٰ، یہ وہی امت ہے جس کو پوری دنیا کی اس کی قیادت کرنی تھی، لیکن جن نوجوانوں نے اس کی قیادت کرنی تھی وہ تو ٹی وی پروگرام اور ٹک ٹاک جیسے بےہودہ چیزوں کو لے کر پڑے ہیں۔ تو میں یہ کیسے کہوں کہ امت پہ تیرے آگے آگے بہت کے نہیں پڑا، امت پہ تیرے آگے آگے بہت کے پڑا ہے۔ ایک وقت مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اسلام کا بول بالا تھا، دنیا کے ہر کونے کونے پر امن و امان تھا۔ دین اسلام کو گندی نظروں سے دیکھنا امر محال تھا۔ جہاں الحق و وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا کا سامان اپنے شبق پر تھا، لیکن اب اسلام پر انعام ہے، پوری دنیا پر اسلام مغرور و مغلوب ہے۔ آج اگر پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کر ہوا، کیسے ہوا، تو اس کا ایک ہی جواب ملے گا کہ مسلمانوں کا ترک جہاد۔ اسی جہاد کی وجہ سے مسلمانوں کا دبدبہ پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا، لیکن جب جیسے ہی مسلمانوں نے یہ جہاد جیسے عظیم نعمت کو چھوڑ دیا تو وہ ذلیل و خوار ہو گئے اور دنیا کی ہر طبقے میں مظلوم بن کر رہ گئے۔ اور آخر ایسا کیوں نہ ہو، خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ رب العزت تم پر
مسلمانوں جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنے ختم ہو جائے اور دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جائے. ارے نادان مسلمانوں جاگو, کب تک اپنے اوپر غفلت کی چادر اڑے رہو گے؟ بالآخر اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ دور دورہ پھرتا ہو جو صحابہ کے دور میں تھا اور برما, گجرات, کشمیر اور بیت المقدس فلسطین کو اگر آزاد کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ تمام امت مسلمہ اپنے ایمان و عمل کو ٹھیک کر کے جہاد کے پلیٹ فارم میں آ کے جمع ہو جائے اور جہاد کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلموا ان الجنت تحت ظلال السيوف, جان لو مسلمانوں جنت تلواروں کی سائے تلے ہے. آخر میں میرے سامنے بیٹھے یہ سارے نوجوان یہ ہمارے روشن مستقبل ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہیں سے وہ ظاہر ہوگی جس سے بے دواؤں کی نوامی مقرر ہوگی. اور تم جو دیکھو اگر تمہاری نگاہوں کی کرنوں سے سورج کی جلنے لگے, تم چلو تو صحیح, تم بڑھو تو صحیح. ہم سفر ساتھیوں, بے خبر ساتھیوں, میرے دھرتی کا منظر بدل جائے گا کیونکہ بیت المقدس ہمارا ہے, فلسطین ہمارا ہے, برما بھی ہمارا ہے, گجرات بھی ہمارا ہے, پاکستان بھی ہمارا ہے, بنگلہ دیش بھی ہمارا ہے. یہ زمین یہ دھرتی اسلام کا ہے اور اسے کفار کے ہاتھوں چھوڑ دیں یہ ہمیں منظور نہیں. ہمیں مجبور مت کرو ورنہ اسلام کو ذلیل و برباد کرنے والوں کی برباد کرنا تو دور کی بات ہے, اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والوں کی آنکھیں ایسے نوچ لیں گے کہ دہشت درندہ تک دیکھ کر ڈر جائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما شاء اللہ, جزاک اللہ محمد محمود.